السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر جمشید سیریز ناٹاب کی 4 ایپیسوڈ سن چکے ہیں اور آج آپ ایپیسوڈ نمبر 5 سنیں گے۔ ہمارے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر سٹوری پسند آئے تو لائک کریں اور مزید امیزنگ سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کی طرف۔ رسید، وہ بولا، لکھ کر لا رہا ہوں، مجھ پر شک ہے تو یہ اپنے روپیے واپس لے جائیں، مجھے نہیں ضرورت ان کی، میرے لیے تو یہ مصیبت ہے۔ اس نے جلا کر کہا، آپ رسید لکھ لائیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ عین اس وقت اکرام کے ماتحتوں نے اسے گھیر لیا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی نزدیک آ گئے۔ ایک کونے سے نکل کر اکرام بھی وہاں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے گھیر لیا گیا ہے تو وہ پرسکون آواز میں بولا، کوئی بات نہیں۔ کس سلسلے میں کوئی بات نہیں؟ وہ نامعلوم آدمی اتنا بے وقوف نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے منہ میں ایک کیپسول ہے، موت کا کیپسول۔ کیوں مذاق کرتے ہیں بھائی؟ فاروق نے بکھلا کر کہا، اور اس میں پوٹاشیم سائنائڈ زہر ہے، جوں ہی میں اسے توڑوں گا میری موت واقع ہو جائے گی۔ کیپسول منہ میں ویسے ہی گھل جاتا ہے، پتلے شیشے کا ہے، اس نے بتایا۔ دکھا دیں، فرزانہ نے کہا۔ کیا دکھا دوں؟ کیپسول، اس نے فوراً کہا۔ وہ کیپسول کو دانتوں کے نیچے لے آیا اور مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، کیا آپ لوگ میرے باس کو مذاق خیال کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ نامعلوم آدمی تمہارا باس ہے؟ ہاں، وہ ہمارا باس ہے۔ ہمارے باس کی کسی بات کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس تک پہنچنا تو رہا درکنار، اس نے فخر کے انداز میں کہا۔ حیرت ہے ہمیں، فرزانہ نے تنزیہ کہا۔ کس بات پر حیرت ہے؟ وہ تم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے نہیں چوکتا، اور تم اسے باس کہہ رہے ہو؟ وہ تو تم لوگوں کا دشمن نمبر 1 ہے۔ یہی تو آپ جانتے نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں، دوست ہے، بہترین دوست۔ اگر وہ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں جاتا ہے۔ حیرت بڑھ گئی ہے، تم لوگ اپنی موت کو بھی درست فیصلہ کہہ رہے ہو، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ عجیب باتیں بھی کچھ پائی جاتی ہیں ہمارے باس میں، جن کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، کیونکہ مجھے جانا بھی ہے۔ میں یہ رسید لے کر جا رہا ہوں، میرا تعاقب کرنے کی کوشش فضول ہوگی، میں ہاتھ نہیں آؤں گا، آیا بھی تو مردہ حالت میں، زندہ حالت میں آپ مجھے نہیں پکڑ سکیں گے۔ میں جان دے دوں گا، آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ نہیں بتا سکتا۔ کیا آپ کو 3 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ سے پہلے یہاں آنے والے 4 آدمیوں نے یہی اعتراف کیا ہے کہ 3 سال پہلے وہ غائب ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ جان بوجھ کر کیوں غائب ہونے لگے؟ انہیں کسی نے اغوا کیا ہوگا، اور وہ چاروں محکمہ خارجہ میں ملازم تھے۔ کیا آپ کا تعلق بھی محکمہ خارجہ سے ہے؟ نہیں، یہ اندازہ آپ کا درست نہیں، میرا محکمہ خارجہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ خیال نہ کریں، یہاں جو بھی رقم دینے آئے گا وہ محکمہ خارجہ کا ہی ہوگا، اور ان گنت لوگ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ وہ کرتا کیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ بس یہی بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکہ اس کا کوئی کام کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک بس اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ وہ کوئی مکمل کام کسی ایک آدمی سے نہیں لیتا کہ وہ آدمی سمجھ سکے۔ جیسے کوئی مشین تیار ہوتی ہے، سب لوگ اپنا اپنا پرزہ تیار کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی چیز تیار کرتا ہے، اور آخر میں ان سب پرزوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو مشین تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن ان پرزوں کو جوڑنے کا کام وہ کسی دوسرے سے نہیں لیتا، یہ کام وہ خود کرتا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مشین تیار ہوئی ہے۔ میرا مطلب ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کام لیا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، محمود نے گویا دھمکی دی۔
وہ مسکرا دیا، پھر جانے کے لیے مڑا۔ ایسے میں وہ زور سے چونکا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ دیکھیے، ایسا کرنا خطرناک ہوگا۔ کیسا کرنا؟ میرے باز نے مجھے غائبانہ طور پر اطلاع دی ہے کہ جدید طریقے سے میرا تعاقب کیا جائے گا، یعنی میرے آگے گاڑی ہوگی نہ پیچھے۔ اس طرح مجھے تعاقب کا پتہ نہیں چلے گا، لہذا میں کیپسول کھا رہا ہوں۔ ارے نہیں، رک جاؤ، وہ ایک ساتھ چلائے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ تڑ سے گرا۔ ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کافی دیر وہ بت بنے کھڑے رہے۔ پھر محمود نے کہا، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اچانک اسے یہ احساس کس طرح ہو گیا تھا کہ ہم جدید طریقے سے اس کا تعاقب کریں گے۔ ہاں، یہ بات اس سارے معاملے میں سب سے عجیب ہے۔ یوں تو اس کیس میں عجیب باتوں کی بھرمار ہے، کوئی ایک بات بھی غیر عجیب نہیں ہے، لیکن یہ سب سے عجیب ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے باز کا اور اس کا مسلسل رابطہ تھا، تب پھر اس کے جسم کے ساتھ کوئی آلہ چپکا ہوا ہے، یا پھر دماغ میں کوئی آلہ فٹ ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ایک مجرم نے اپنے گروہ کے لوگوں کے دماغوں میں آلہ فٹ کر رکھا تھا اور وہ انہیں کسی بھی جگہ ختم کر سکتا تھا۔ وہ آلہ اس کے دماغ میں پھٹ جاتا تھا اور وہ مر جاتا تھا۔ کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ ابھی چیک کر لیتے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ اب انہوں نے اس کی اچھی طرح تلاشی لی اور اس کے کان کے پاس ایک ننھا سا سفید رنگ کے کسی دانت کا پترا سا چپکا ہوا تھا، جبکہ دوسرے کان پر ایسا پترا نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ ہو نہ ہو، ضرور یہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعے وہ باز کی ادایات سنتا رہا ہے۔ ہم اپنے انکل کو دکھائیں گے۔ یہ کہہ کر محمود نے اسے محفوظ کر لیا۔ اب پہلے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ آپ ریکارڈ میں بھی اسے تلاش کرائیں۔ ویسے تو امید ہے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا، اور اسے بھی 3 سال پہلے غائب کیا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس خوفناک آدمی نے 3 سال پہلے اپنا گروہ ترتیب دیا تھا۔ اس نے اپنی پسند کے آدمیوں کو غائب کرایا تھا اور پھر نہ جانے کیسے انہیں ساری دنیا سے ہٹا کر صرف اپنے مطلب کا بنا لیا تھا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے آدمی اپنے گھر والوں سے ملے تک نہ، انہیں فون تک نہ کرے؟ یہ ناممکن ہے، لیکن اس بات نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ یہ اس کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ نہ جانے اس نے ایسا کس طرح کیا۔ خیر، دیکھیں گے۔ اور مسٹر فرقان بھائی، آپ یہ 2 لاکھ روپیے بھی بینک میں جمع کرا دیں۔ محمود نے کہا، میں تو عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، لیکن اس میں آپ کا کیا قصور؟ اکرام مسکرایا۔ آپ لوگ بس جلد از جلد مجھے اس چکر سے نجات دلائیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کی تو عیش ہے۔ دولت دھڑا دھڑ آپ کے دروازے پر آ رہی ہے، لیکن اس دولت کا کیا فائدہ؟ یہ میری نہیں، نہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں، بس اس کو وصول کر کے بینک میں جمع کرا سکتا ہوں۔ اس نے دونوں پیکٹوں کو گھورتے ہوئے کہا، پھر وہ چونک اٹھا۔ ارے یہ کیا؟ اس میں بھی ایک کاغذ ہے۔ اوہو، ہم نے دراصل ان پیکٹوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ محمود چونکا۔ اب انہوں نے پیکٹ میں سے وہ کاغذ نکالا۔ اس پر لکھا تھا، مسٹر فرقان بھائی، آپ اس دولت کو جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ آپ کی ہے اور صرف آپ کی۔ میری ہدایات کے مطابق جتنی دولت بھی آپ تک پہنچے گی وہ بس آپ کی ہوگی، فقط ناٹاب۔ ارے باپ رے! فرقان بھائی یہ تحریر پڑھ کر بری طرح اچھل پڑا۔ لو بھائی فرقان صاحب، آپ کی تو ہو گئی عیش، بیٹھے بٹھائے آپ 3 لاکھ کے مالک بن گئے، اور ابھی تو یہ نامعلوم آدمی ایسے نہ جانے کتنے آدمیوں کو بھیجے گا۔ آپ تو ہو جائیں گے چند دنوں میں خوب دولت مند۔ نہیں، میں اس دولت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ میں تو ایک کلرک ہوں، اور ایک کلرک کو اگر لاکھوں روپیے اچانک مل جائیں تو وہ اپنی اوقات بھول جائے گا۔ نہیں جناب، میں اس دولت میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لوں گا۔ آپ بس جلد از جلد اس شخص سے میرا پیچھا چھڑا دیں۔ ہم اسی کوشش میں ہیں کہ وہ ہماری گرفت میں آ جائے۔ آپ فکر نہ کریں،
اچھی بات ہے۔ اور پھر وہ لاش اٹھوانے میں لگ گئے۔ ایسے میں فرزانہ کو ایک خیال آیا، وہ فرقان بھائی کی طرف سرک گئی۔ فرقان بھائی، ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل اب ہمیں جلد از جلد یہ معلوم کرنا ہے کہ مجرم کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے اور وہ یہ کیا چکر چلا رہا ہے، لیکن ہم اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اور اس کیس سے متعلقہ لوگ ہم سے تعاون نہ کریں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور تعاون نہیں کروں گا؟ میں تو ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب پھر آپ ایک کام کریں، یہ الفاظ نقل کر دیں۔ کون سے الفاظ؟ ابھی ہمیں نوٹ کے پیکٹ سے جو تحریر ملی ہے، اس تحریر کو آپ بھی ذرا اپنے قلم سے لکھ دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں حیرت در آئی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ کس فیصلے پر؟ اس نے کھوئے انداز میں کہا۔ اس پر کہ کہیں یہ سب کچھ آپ خود تو نہیں کر رہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ اس کی آواز میں تیزی آ گئی۔ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، تحریر کی نقل ہم ہر متعلقہ آدمی سے لیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دینے میں کیا حرج ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا اور کاغذ قلم لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور ان الفاظ کو لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد اس نے دونوں کاغذ انہیں دے دیے۔ انکل، اب ہم چلتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اگر کچھ معلوم ہو تو ہمیں ضرور فون پر بتا دیجیے گا۔ ہم ذرا شہاب صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی طرف کیوں؟ ان کی تحریر کا بھی نمونہ لینا ہے۔ ارے باپ رے، ڈپٹی سیکرٹری صاحب کی تحریر کا نمونہ لوگے تم؟ اکرام گھبرا گیا۔ ہاں، کیوں نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ ہم آپ کو فون کر دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر شہاب توقیری کے پاس پہنچے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ معلوم ہوتا ہے اب آپ لوگ مجھے آرام نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا ایسا ارادہ تو ہرگز نہیں، لیکن اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا خیر، اب کیسے آنا ہوا؟ مجرم کی تحریر ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ تحریر کس طرح ملی ہے، اس پر وہ بولے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تحریر مجرم کی ہی ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے سے لکھواتا ہو۔ وہ بولے، ہاں، اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن اس طرح بھی ہمیں اس کے ایک کارکن کی تحریر تو ہاتھ لگ ہی گئی ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ذرا اپنے ہاتھ کی تحریر دے دیں۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح اچھلے۔ مطلب یہ کہ ہمیں آپ کی تحریر کا نمونہ چاہیے۔ لیکن کیوں؟ تاکہ ہم مجرم کی تحریر سے آپ کی تحریر کو ملا کر دیکھ سکیں۔ ارے باپ رے، تو کیا آپ کے خیال میں اس کیس کا مجرم ہوں؟ ہم ابھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ بھی مجرم ہو سکتے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنے کے لیے فوراً تحریر لکھ دیں۔ اچھی بات ہے، لائیں وہ خط۔ اور پھر انہوں نے روانی کے عالم میں تحریر لکھ کر ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے اس پر بھی ایک نظر ڈالی اور اسے محفوظ کر لیا۔ پھر باہر نکل کر فرزانہ نے کہا، ہم ایک صاحب کو بھول رہے ہیں۔ اور وہ کون؟ اختر رضوانی۔ کم از کم وہ اس کیس کا مجرم نہیں ہو سکتا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس دنیا میں کیا ممکن نہیں؟ اچھی بات ہے۔ اب وہ فرقان بھائی کے دفتر پہنچے۔ محکمہ شماریات کے ڈائریکٹر اختر رضوانی نے حیرت زدہ انداز میں ان کا استقبال کیا۔ آپ فرقان بھائی کے آفیسر ہیں نا؟ ہاں بالکل ہوں۔ ہمیں آپ کی تحریر کا نمونہ چاہیے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے انہیں ساری بات بتائی، پھر بولے، اب مہربانی فرما کر اپنی تحریر لکھ کر دے دیں۔ اچھی بات ہے، لکھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاغذ قلم لیا اور جلدی تحریر لکھنے لگے۔ پھر جو ہی انہوں نے تحریر ان کے حوالے کی، وہ بہت زور سے اچھلے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کی تحریر تو محمود کہتے رک گیا۔ ہاں کہیے، آپ رک کیوں گئے؟ آپ کی تحریر میں اور مجرم کی تحریر میں سرے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ وہ چلائے اور پوری قوت سے چلائے۔ اب وہ اختر رضوانی کو اور اختر رضوانی انہیں حیرت زدہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔
آخر اختر رضوانی نے تیز لہجے میں کہا، آپ نے کیا کہا؟ میری تحریر اس مجرم کی تحریر سے ملتی ہے جو یہ سارا چکر چلا رہا ہے اور جس نے اب تک کم از کم 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ 3 نہیں جناب، اب تک 4، محمود مسکرایا۔ چلیے یہی صحیح۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تحریر میں اور اس کی تحریر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ہاں جناب، نظر یہی آ رہا ہے۔ لیکن فاروق کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ وہ اور بھی تیز آواز میں بولے، لیکن یہ کہ یہ کوئی مکمل فیصلہ نہیں ہے۔ مکمل فیصلہ تحریر کے ماہر کریں گے۔ آپ کا مطلب ہے اگر تحریر کے ماہر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میری تحریر مجرم کی تحریر ہے تو کیا آپ کے نزدیک میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا؟ ہاں جناب، پھر تو مجبوری ہے۔ آپ کے علاوہ ہم اور کسی کو مجرم نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ تحریر ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور آپ باقی حالات، واقعات وغیرہ کا جائزہ نہیں لیں گے۔ یعنی اس جرم سے میرا کوئی دور کا بھی تعلق نکلتا ہے یا نہیں، یہ بات نہیں، تمام حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ صرف اس ایک بنیاد پر آپ کو پھانسی پر نہیں لٹکا دیا جائے گا۔ ارے باپ رے، اس قدر خوفناک الفاظ ادا نہ کریں، میں دل کا بہت کمزور ہوں۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک رخ سے حالات اور واقعات کا جائزہ نہیں لیتے، ہر طرح سے لیتے ہیں، اور جب تک کوئی پوری طرح مجرم ثابت نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں لگاتے۔ ارے باپ رے، ہتھکڑیاں! پھر خوفناک لفظ استعمال کر دیا۔ ارے باپ رے، ہتھکڑیاں! پھر خوفناک لفظ بولا آپ نے۔ لیکن جناب، یہ لفظ پھانسی سے تو کم خوفناک ہے۔ ہاں، لیکن ایک شریف انسان کو اگر ہتھکڑیاں لگ جائیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ہاں، یہ تو خیر ہے۔ اچھا چلیے، ہم کوشش کریں گے کہ نہ آپ پھانسی چڑھیں، نہ آپ کو ہتھکڑیاں لگیں اور نہ آپ جیل جائیں۔ ارے باپ رے، اب آپ نے جیل کا لفظ بول دیا۔ وہ بکھلا کر بولے، ہم سیدھے تحریر کے ماہر کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، ان کا رنگ اڑ گیا۔ اگر آپ کا اس جرم سے کوئی تعلق ہے تو آپ خود ہی بتا دیں۔ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں۔ فرقان بھائی میرے دفتر کے ملازم ہیں، میں تو بس ان کی مدد کرنے کے لیے اس معاملے میں شامل ہوا تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ مجھے ہی شک کی نظروں سے دیکھنے لگیں گے تو میں ہرگز اس کی مدد نہ کرتا۔ یہ تو خیر اچھی بات نہیں۔ فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ کون سی اچھی بات نہیں؟ یہ کہ اس صورت میں آپ ان کی مدد نہ کرتے، جبکہ انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ خود کو مصیبت میں ڈال لے۔ آپ نہ یوں جینے دیتے ہیں نہ یوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ خیر، ہم چلتے ہیں۔ ہم راستے میں دعا کریں گے کہ آپ کی تحریر مجرم کی تحریر ہرگز ثابت نہ ہو۔ آمین، اس نے فوراً کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب وہ سیدھے تحریر کے ماہر کے پاس پہنچے۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ معلوم ہوتا ہے انسپکٹر صاحب شہر میں نہیں ہیں۔ آپ نے یہ اندازہ کس طرح لگا لیا، جبکہ آپ تحریر کے ماہر ہیں؟ کوئی سراغ رساں نہیں۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ نصف سراغ رساں تو خیر میں ہوں۔ ویسے آپ تینوں کے چہروں سے کافی دوڑ دھوپ کے آثار ٹپک رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا۔ ایک تو ہم ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں، فاروق نے جلا کر کہا۔ کن سے؟ مجھ سے؟ وہ چونکے، جی نہیں، آثار سے، جب دیکھو ٹپکنے لگتے ہیں۔ وہ ہنس دیے اور بولے، اچھا لائیں، کس کی تحریر پڑھوانا چاہتے ہیں؟ پڑھوانے کے لیے نہیں آئے، چیک کرنا ہے۔ یہ دونوں تحریریں آیا ایک آدمی کی ہیں یا 2 آدمیوں کی؟ محمود نے نوٹوں کی گڈی سے ملنے والی دونوں تحریریں اور اختر رضوانی کی تحریر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ انہیں غور سے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا ان کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں، اور پھر وہ ان سے کچھ کہے بغیر اندر کے کمرے میں چلے گئے۔ اب تو وہ تینوں پریشان ہو گئے، گویا کوئی بات ہے ضرور، یہ صرف ہمارا خیال نہیں تھا۔ محمود بڑبڑایا، لیکن کیا اختر رضوانی صاحب مجرم ہیں؟ مجھے تو وہ شکل اور صورت کے لحاظ سے اور بات چیت کے لحاظ سے مجرم نظر نہیں آتے۔ فرزانہ بولی، شکل و صورت دھوکہ دے جاتی ہے، فیصلہ تو ماہرین ہی کریں گے، یا پھر حالات اور واقعات۔ ویسے ذاتی طور پر میرا خیال ہے
کہ اس کیس کا مجرم کوئی بہت گاگ مجرم ہے، جرائم کی دنیا میں ایک عرصہ سے رہ رہا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ بہت ہی پراسرار ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا پائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اور پھر پورے 20 منٹ بعد وہ واپس لوٹے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جبکہ موسم اتنا گرم نہیں تھا۔ خیریت تو ہے انکل؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اکلائے۔ کیا مطلب؟ تینوں ایک ساتھ بولے۔ ہاں، میری طبیعت خراب ہے۔ کیا آپ پھر کسی وقت تحریر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ جیسے فرمائیں، ہم آ جائیں گے۔ تب پھر کل کسی وقت آ جائیں۔ کیا کہا؟ اتنا وقت لگے گا آپ کو؟ ہاں لگے گا۔ تو پھر تحریر کا ماہر میں ہوں، آپ نہیں۔ اوکے انکل۔ آپ کچھ ناراض لگتے ہیں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب ہم آئے تھے آپ بالکل ٹھیک تھے۔ آپ کا موڈ خوشگوار تھا۔ یہ تبدیلی ہمارے لیے حیرت انگیز ہے۔ محمود نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ ارے تو ہوگی حیرت انگیز۔ میں کیا کروں؟ آئیں، کل کسی وقت آئیں۔ میں آپ کا ملازم تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں جس پر آپ روب جھاڑ سکتے ہیں، انہوں نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہم تو انکل سرکاری ملازم پر بھی روب نہیں جھاڑتے، فاروق نے منہ بنایا۔ خیر، شاید میں زیادہ ہی تیز ہو گیا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ رات سے پہلے کسی وقت آ جائیں، میں رپورٹ لکھ دوں گا۔ نہیں انکل، اب ہم کل کسی وقت ہی آئیں گے۔ آپ پوری طرح غور کر لیں۔ بہت اچھا، شکریہ۔